اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام صدر محفل حضرت علامہ عقیل احمد ظہیر صاحب، دیگر معزز علماء، سامعین، بزرگوں، دوست و عزیز بھائیوں، علامہ محمد اویس خان صاحب نے اس بابرکت محفل کا اہتمام کیا۔ ان لوگوں کے لیے دعا کیا کریں، ان علماء کے لیے، ان والدین کے لیے، ان بزرگوں کے لیے جنہوں نے اسلام کی اس تہذیب کو زندہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس گئے گزرے دور میں ہماری تہذیب ہم سے چھینی جا رہی ہے، تو یہ بڑے معتبر لوگ ہیں جو اس دور میں بھی اس تہذیب کو زندہ رکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ ذکر امام عالی مقام شہدائے کربلا بنیادی عقیدہ شاید آپ کے ذہن میں ہو یا نہ ہو، ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے، چونکہ اویس خان صاحب ذکر کی بات کر رہے تھے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جس کا ذکر کرتے ہیں وہ ہمارا ذکر سنتا ہے۔ ہم بے مقصد ذکر نہیں کرتے، چونکہ اگر میری بات کوئی سن نہیں رہا تو وہ بات کرنا بے مقصد ہوتا ہے، اور مومن کبھی بھی بے مقصد کام نہیں کرتا۔ تو پہلے تو یہ عقیدہ ذہن میں ہو، اور پھر دیکھیں کئی دفعہ محفل میں ادب نہیں ہوتا، اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ہمیں عقیدے کا پتہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ ہمارا ذکر کربلا والے سن رہے ہیں تو ہم کس ادب سے بیٹھیں گے؟ محفل کا ذوق کیا ہوگا؟ لیکن یہاں پہ پھر ایک مسئلہ، لوگ جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں ایک فتنہ ڈال دیں گے، وہ کہتے ہیں جی کہ جو مر گئے، دنیا سے چلے گئے، وہ کب سنتے ہیں؟ وہ تو اللہ کا شکر ہے، ہمارے خالق نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا، ایک لائن لگا دی کہ کچھ وہ ہیں جو شہداء کو، اپنی آواز ذرا کم رہنے دیں، میں خود اس کو دور کر رہا ہوں۔ ایک وہ ہیں جو لائن کس طرف ہوں گے کہ یہ مر گئے ہیں، یہ کون سا سنتے ہیں؟ تو ان کو سختی سے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں ان کو مردہ نہ کہنا۔ ایک لائن کے اس طرف کھڑے ہو گئے جنہوں نے کہا کہ مولا ہم تیرا حکم مانتے ہیں، ہم تو زندہ مانتے ہیں، ہم ان میں نہیں ہیں جو مردہ مانتے ہیں، ہم ان میں ہیں جو زندہ مانتے ہیں۔ وہ جب ڈٹ گئے، کہنے لگے کہ جی ہمیں زندگی کے کوئی دکھاؤ نہ کہ وہ زندہ ہیں، تو میرے اللہ نے جواب اتنا خوبصورت دیا، فرمایا تمہارا شعور ابھی اس قابل نہیں ہے کہ ان کی زندگی کو سمجھ سکو۔ سبحان اللہ۔ ابھی تمہارا شعور اس قابل ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم زندوں کا ذکر کرتے ہیں اور انہی کو سناتے ہیں جو ہمارا ذکر سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی یہ قرآن کی آیت تو پہلے بھی آپ نے سنی ہوئی ہے نا، ویسے بھی
میں تھوڑی سی اگر یہ بات ابھی آپ نے ماشاءاللہ نمازی لوگ ہیں، اب نماز پڑھی، آگے عشاء کی نماز کا وقت ہے. دیکھیے ہم زندہ خدا کو ماننے والے ہیں نا، اور ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں. تو نماز میں بھی ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہمارا اللہ سن رہا ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں ہمارا اللہ سن رہا ہے. ہاں نماز جب بھی پڑھنی ہے اس عقیدے سے پڑھنی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو اس خاشعون کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، بھئی مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشیت پیدا کرتے ہیں. اس کی ظاہر ہے تفسیر تو بہت لمبی ہے، آج ظاہر ہے وہ موضوع بھی نہیں ہے، لیکن ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں نے یہ جو نماز پڑھی ہے یہ خشیت الہی میں پڑھی ہے. تو عرفانی علوم میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب تجھے اس بات کا احساس نہ ہو کہ تیرے دائیں بائیں کون کھڑا ہے، تو جب نماز پڑھ رہا ہو تو تجھے پتہ نہ ہو کہ تیرے دائیں کون کھڑا ہے تیرے بائیں کون کھڑا ہے. کیوں؟ تو اپنے اللہ کو سنا رہا ہے. جب وہ سن رہا ہے تو تیرا دھیان ادھر ادھر کیسے جا سکتا ہے؟ بھائی جس بندے کو یہ پتہ ہو کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ تو سنا، میں سن رہا ہوں، اس کیفیت میں جب کوئی بندہ نماز پڑھے. اچھا پھر دیکھیے، ہو سکتا ہے کبھی دھیان ادھر ادھر چلا جائے، پریشانی ہو جائے، دھیان ادھر ادھر چلا جائے، تو اس کا بھی اللہ نے اہتمام کیا ہے. ہاں کبھی نماز پہ غور کیا کرے، اس کا بھی اہتمام کیا ہے کہ جو ہی آپ رکوع سے اٹھیں پھر یاد دہانی کروائی، سمع اللہ لمن حمدہ، سبحان اللہ، میرے اللہ نے سن لیا جو میں نے اس کی حمد بیان کی. سبحان اللہ. تو دھیان ادھر ہی رکھ کے میرا اللہ سن رہا ہے. اور ہم تو نماز بھی اسی اللہ کی پڑھتے ہیں جو ہماری سنتا ہے. اسی زندہ خدا نے ان زندہ شہیدوں کے ذکر کا ہمیں حکم دیا. سبحان اللہ. اس لیے یہ ذکر جب بھی کریں، جب بھی اس ذکر میں بیٹھیں، اس عقیدے کے ساتھ بیٹھیں کہ جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہمارا ذکر سن رہے ہیں. آیتیں میں نے 2-3 آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ان آیتوں کے سہارے سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. پھر دیکھیے، اچھا یہ میں پہلے، وہ چونکہ عقیدے کی بات ہے، منبع فیض اللہ کی ذات ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اپنے عقائد درست رکھیں. منبع فیض صرف اللہ کی ذات ہے. ما سوا اللہ کے پاس کوئی کمال نہیں. ہمارا لکھا ہوا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے، ما سوا اللہ کے پاس کوئی کمال نہیں. مخلوق کے پاس جو بھی کمال ہے اس اللہ کا دیا اسے. سبحان اللہ. اگر میرے اور تمہارے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ انا مدینۃ العلم، سبحان اللہ، میں علم کا شہر ہوں، تو وہ ذاتی طور پہ علم کے شہر نہیں ہیں. منبع علم اللہ کی ذات ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ما سوا اللہ کے پاس کوئی کمال نہیں.
یہ عقیدہ تو پہلے درست ہو نا، لا الہ الا اللہ کا یہی مفہوم ہے۔ ذاتی طور پہ مخلوق کے پاس وہ چاہے انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، شہداء ہوں، صالحون، ائمہ ہوں، کوئی بھی ہو، ذاتی کمال اگر ہے تو وہ اللہ کے پاس ہے، منبع اللہ کی ذات ہے۔ امام الانبیاء پھر کیا ہیں؟ وہ واسطہ فیض ہیں۔ اپنا عقیدہ ٹھیک کریں، اللہ منبع فیض ہے اور واسطہ فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کا فیض آپ تک پہنچ نہیں سکتا جب تک نبی پاک کا واسطہ درمیان میں نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، بھائی عقیدہ تو ٹھیک ہو نا۔ اچھا یہاں پہ آج تو میرا یہ موضوع نہیں، میں جاتے جاتے ایک جملہ کہہ دوں، کلمے کا کوئی ترجمہ کر سکتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ جب تک فیض موجود ہے واسطہ فیض بھی موجود ہے۔ جب تک فیض موجود ہے منبع فیض بھی موجود ہے۔ انہی لوگوں کو منافق کہتے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور دل میں کہتے ہیں کہ محمد تھے۔ دل میں کہتے ہیں محمد تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب فیض موجود ہے تو واسطہ فیض درمیان سے کیسے نکل سکتا ہے؟ چونکہ واسطے کے بغیر فیض ملتا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ نماز کی بات ہوئی، یہ حمدیہ قصیدہ ہے، خدا کی حمد ہے، تسبیح ہے۔ کبھی اس پہ آپ نے شاید غور نہیں کیا۔ یہ سکھایا بھی کس نے؟ اللہ نے سکھایا۔ کس واسطے سے سکھایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے سکھایا۔ لیکن کبھی غور کیا تم نے کہ جب آپ نے قیام میں بھی حمد کر لی، ثنا بیان کر لی، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، یہ سارے کام آپ نے کر لیے، اب منبع فیض کے سامنے آپ کھڑے، بھائی توجہ رہے، میں نے اس کی تفصیل میں نہیں جانا۔ آپ قیام میں منبع فیض کے سامنے کھڑے، اللہ کے سامنے کھڑے، رکوع اللہ کو کر رہے ہیں، سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں۔ جب آپ نے اس کی تسبیح کر لی، حمد بیان کر لی، لیل بیان کر لی، تو وہ اللہ کہتا ہے اب تشہد میں بیٹھ کے واسطہ فیض کو کیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ فیض میں نہیں دینا ہے لیکن سلام کر اس در پہ جہاں سے فیض ملنا ہے۔ فیض کسی مخلوق کے پاس نہیں، فیض صرف اللہ کے پاس۔ اب دیکھیے آپ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کی، کہیں کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ شاید صرف حضور کی ذات ہی منبع اپنا واسطہ فیض ہے۔ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ صَالِحِينَ، بھائی آگے اس رسول کو بھی ہم نے عطا کیا ہے جس کو چاہے منبع فیض بنا دے اور فرما دے حسین منی وانا من الحسین۔ اگر میں منبع فیض ہوں تو حسین بھی منبع فیض ہے۔
ساری واسطہ فیض ہے، منبع فیض تو اللہ کی ذات ہے۔ اب جب آپ واسطہ فیض کے سامنے سلام کرتے ہیں، جتنے بھی واسطے ہیں، پھر یہ کیفیت آتی ہے، پھر وہ مقام آتا ہے کہ آپ درود پاک پڑھ۔ درود کون سا ذکر ہے؟ پہلے تو نے اکیلے حمد بیان کی، اکیلے سبحان ربی العظیم کہا، اکیلے سبحان ربی الاعلیٰ کہا، سب کچھ اکیلے ہی کہتا رہا۔ اب جب تو واسطہ فیض کے در پہ آ گیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس واسطہ فیض کی اہمیت دیکھ کہ اب درود تو نے اکیلے نہیں پڑھنا، تیرا خالق بھی پڑھ رہا ہے، فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اب عقیدے کا پتہ چلا، توحید منبع فیض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ فیض ہے، حضور کی اہل بیت واسطہ فیض ہے، اصحاب رسول واسطہ فیض ہے، اولیاء اللہ واسطہ فیض ہے۔ پھر یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے، کئی دفعہ یہ نوجوان آ جاتے ہیں ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں کہ پھر دکھاؤ، کہتے ہیں کہ یہ جو واسطہ فیض ہیں یہ دکھاؤ، بھئی جو چیز ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہم مان کیسے لیں؟ بھئی آج کل بچوں کو ایسے بھی تو پریشان کیا جاتا ہے، پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ مجرد چیزیں نظر نہیں آتی۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ عقل نظر آتی ہے؟ کسی نے عقل دیکھی ہو آج تک؟ عقل کے آثار نظر آتے ہیں، علم نظر آتا ہے، علم کے آثار نظر آتے ہیں۔ کسی نے زندگی دیکھی ہے آج تک؟ سب کسی نے زندگی دیکھی؟ کیا میرے سینے میں کوئی دل کو زندگی کہے گا؟ دل کو دل ہی کہیں گے، زندگی تو نہیں کہہ سکتے۔ پھیپھڑوں کو پھیپھڑے ہی کہیں گے، یا اس جسم کو زندگی کہتے ہیں۔ اب دیکھیے عقل نظر نہیں آتی، لیکن عقل کو سارے مانتے ہیں۔ اب جو عقل کا انکار کرے گا اس کو کیا کہیں گے؟ جاہل۔ بھائی توجہ ہے نا، عقل نظر نہیں آتی، کوئی ان آنکھوں سے دکھا نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی انکار کرے کہ بھئی عقل نظر نہیں آتی اس لیے ہم نہیں مانتے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ جاہل۔ اور یہی ہم ان سے کہتے ہیں اپنے علم میں اضافہ کرو، جھگڑا نہ کرو، اپنی نہ سمجھی ہم پہ مسلط نہ کرو، سمجھ جاؤ آکے کہ واسطہ فیض کیا ہوتا ہے۔ اپنی نہ سمجھی تو ہم پہ مسلط نہ کرو۔ اب جب تم زندگی کو نہیں سمجھ سکتے، دکھا نہیں سکتے، تو میرا اللہ تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ سبحان اللہ۔ بھائی ہم تو قرآن کریم کے طالب علم ہیں نا، جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں ان کی آواز پہ لبیک کہو، اذا دعاکم۔ اس میں بھی ہے صرفی نحوی ایک چھوٹا سا معاملہ کہ پیچھے آمنوا استجیبوا للہ وللرسول دو ہیں، آگے تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے، آگے صیغہ واحد کا ہے، اذا دعاکم، آگے صیغہ تثنیہ کا نہیں ہے، دعاکم تو نہیں ہے نا، دعاکم ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ کا بلانا اور ہے اور محمد کا بلانا اور ہے، کوئی فرق نہ کرے۔ اذا دعاکم، جب آ جاؤ گے تو تمہیں ملے گا کیا؟ لما یحییکم، تاکہ میرا نبی تمہیں زندگی دے۔ جو زندگی تجھے آنکھوں سے نظر نہیں آتی، میرا پیغمبر وہ زندگی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب واسطہ فیض کا پتہ چلا سبحان اللہ کہ واسطہ فیض کسے کہے۔ اس لیے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جھگڑیں۔ جھگڑنے والوں سے کہیں بھئی اپنے علم میں اضافہ کرو، قرآن کریم سے وابستگی اختیار کرو، اور یہ جو اللہ نے فیض کے واسطے بنائے ہیں ان کے در پہ آؤ تو تمہیں پتہ چلے علم کیا ہے، عقل کیا ہے۔ اگلے دنوں ایک بچہ آ گیا، کہنے لگا جی وہ ایک بندے نے سوال کیا ہے کہ کیا اللہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جسے اللہ خود نہ اٹھا سکے؟ خاصا یہ ملحد سوال بھی ایسے بڑے عجیب لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے کرتے، کیا اللہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے کہ جس کو اللہ خود نہ اٹھا سکے؟ اب اگر وہ یہ کہے کہ بنا سکتا ہے تب بھی پھنس گیا، اگر کہے نہیں بنا سکتا تب بھی پھنس گیا۔ تو وہ بچہ بڑا پریشان تھا۔ وہ ہم نے کہا نہیں یہ مغالطہ ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں، چلو اس کو تھوڑا سا آسرا ہوا، سکون ہوا۔ میں نے کہا بیٹا بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں قدرت کا معاملہ ہو وہاں سوال قدرت پہ نہیں ہوتا، سوال اس ظرف پہ ہوتا ہے کہ کسی ظرف میں یہ خصوصیت ہے کہ اس کی قدرت کے برابر ہو سکے۔ اگر آئنسٹائن یہ کہے کہ کوئی بھی لے آؤ میں اسے سائنسدان بنا دوں گا، نیوٹن یہ کہے، چونکہ وہ سائنس کا بچہ تھا نا، میں نے کہا نیوٹن کہے، آئنسٹائن کہے کہ بھائی کوئی بندہ لے آؤ میں اسے سائنسدان بنا دوں گا۔ اب آئنسٹائن کے اندر تو یہ قدرت ہے کہ وہ سائنسدان بنا سکے، لیکن وہ جو سامنے ظرف ہے کیا اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ آئنسٹائن بن سکے؟ تو قدرت کا تعلق سامنے والے ظرف پہ ہوتا ہے۔ کیا اس کائنات میں کوئی ایسا ظرف ہے جو اللہ کی قدرت کے سامنے کہے کہ میں اتنا بڑا ہو سکتا ہوں جو تجھ سے نہ اٹھایا جائے؟ کسی ظرف کے اندر یہ صلاحیت نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم واسطہ فیض سے ملتا ہے۔ واسطہ فیض سے جب تک اتنا کافی نہیں تھا کہ میں علم کا شہر ہوں۔ اور بھائی درِ شہر کا ذکر کیوں کیا؟ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، اس کے بھی آگے درجے ہیں۔ منبع فیض اللہ ہے، واسطہ فیض رسول اللہ ہے، لیکن اس واسطہ فیض کا بھی آگے واسطہ علی المرتضیٰ ہے۔ ان کے بھی آگے درجے ہیں۔ اس لیے ان باتوں سے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ وہ تمہید میں ہی ہے، جو وہ عقیدے کی بات بیان کرتے ہی ہم کافی دور نکل گئے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دیکھیے اب بات
کہاں تک پہنچی ہے کہ ہم نے واسطہ فیض تک پہنچنا ہے. یعنی نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو قیام رکوع سجود کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی کیا ہے؟ واسطہ فیض تک پہنچنا ہے. درود کیا ہے کہ واسطہ فیض تک پہنچنا ہے. اب منبع فیض تک پہنچنے کے لیے بھی ایک شرط ہے اور واسطہ فیض تک پہنچنے کے لیے بھی وہی شرط ہے کہ اپنی نجاست دور کرو. نجاست کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہو؟ جگہ پاک ہو، جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہو. منبع فیض کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے تو طہارت کے ساتھ آؤ. اگر واسطہ فیض تک پہنچنا ہے تو پھر بھی اپنا کفر اور شرک دور کر کے آؤ، طہارت کر کے آؤ. جملہ بہت بڑھیا ہے. اللہ نے ارادہ، انما یرید اللہ، یہ ارادہ اللہ نے کیا ہے کہ میں کسی نجاست کو نبی کی اہل بیت تک پہنچنے ہی نہیں دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی کوئی نجاست میں رہ کے اہل بیت پیغمبر تک پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کا ارادہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کفر جو ہے یہ نجاست ہے، بدعت نجاست ہے، گستاخی نجاست ہے. جن کو آج بھی یزید امیر المومنین نظر آتا ہے ان کو اللہ ہی وہاں نہیں جانے دیتا، وہ جا کیسے سکتے ہیں؟ فعال لما یرید. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فعال لما یرید. ارادے صرف اللہ کے پورے ہوتے ہیں. اس اللہ نے ارادہ کیا ہے اے میرے نبی کی اہل بیت، کوئی نجاست میں تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا. نہیں آنے دوں گا میں. اس لیے اگر اس ذکر کا اہتمام کیا ہے، آپ نے ماشاءاللہ بڑی کوشش کے ساتھ تشریف بھی لائے ہیں، تو پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نجاستیں دور ہو جائیں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ نے ان کو طاہر بنایا ہے، مطہر بنایا ہے. طاہر پتہ کسے کہتے ہیں؟ طاہر میں اور مطہر میں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. دیکھیے قرآن کریم کے الفاظ بھی کیا کمال کے ہیں. طاہر بھی پاک کو کہتے ہیں، مطہر بھی پاک کو کہتے ہیں. لیکن ہماری اردو زبان اصل میں وہ ترجمہ نہیں کر پاتی. طاہر وہ پاک ہوتا ہے جو خود تو پاک ہو لیکن دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا. خود پاک ہے لیکن دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. مطہر جو خود بھی پاک ہو اور دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو. اللہ فرما رہا ہے میرے پیغمبر کی اہل بیت، ہم نے آپ کو پاک بھی بنایا ہے اور جو آپ سے وابستہ ہو جائیں گے ان کو پاک کرنے کی تمہیں صلاحیت بھی دی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے پہلے اپنی نجاستیں جو ہیں وہ دور کرنی، کوشش کرنی ہے کہ کہیں درمیان میں اللہ کا ارادہ حائل ہو گیا تو ہم اچھا اس کا نقصان کیا؟ مثلا اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ کا ارادہ ہے کیا؟ اللہ کا ارادہ یہ ہے
کہ میں نجاست کو واسطہ فیض تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ اگر آپ واسطہ فیض تک نہیں پہنچے تو آپ کو فیض مل نہیں سکتا۔ وہ جو میں ایک جملہ اکثر میرے سننے والوں کو پتا ہے کہ ہور ادھر ہی بیٹھ کے یزید کے لشکر میں اللہ سے معافی مانگ لیتا، دو نفل پڑھتا، اللہ سے بھائی منبع فیض سے معافی مانگ لیتا۔ معافی کب ملی؟ جب واسطہ فیض کے قدموں میں آئے۔ سبحان اللہ۔ پاکیزگی کب ملی؟ جب واسطہ فیض کے پاس آئے۔ اتنی گرمی ہے، ہر مسجد میں دعائیں ہو رہی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کون فصلیں اگاتا ہے؟ اللہ اگاتا ہے۔ اچھا پھر آپ کہتے ہیں کہ بیج تو بو دیا، فصلیں بو دی ہیں، یا اللہ وہ بارش بھیج ہیں؟ وہ جو ہمیں واسطہ فیض کی بات کرتے ہوئے بدعتی کہتے ہیں نا، وہ نبی کو اور اہل بیت کو واسطہ فیض نہیں مانتے، تو اللہ کہتا ہے اچھا پھر بادلوں سے مدد مانگو۔ مسجدوں میں رو رو کے دعا ہو رہی ہے، یا اللہ بارش بھیج دے۔ یہ جو بادل ہیں یہ اللہ ہیں کہ یہ واسطہ فیض ہیں؟ یا تو یہ ہوتا نا، قرآن کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم آسمانوں سے پانی نازل کرتے۔ قرآن تو یہی کہتا ہے۔ کیا یہ پانی آسمانوں سے آتا ہے؟ اس زمین اور آسمان کے درمیان واسطہ فیض بادل ہیں۔ تو پھر جب تم ان واسطوں کا انکار کرو گے تو پھر ان واسطوں کے ترلے منتیں کرتے پھرو گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اللہ نے جو واسطہ فیض بنائے ہیں ان تک پہنچو، ان سے فیض حاصل کرو۔ لیکن میں یہ لکیر کے اس طرف اور اس طرف، چونکہ اقبال نے کہا تھا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ اس دن درس قرآن میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو درجہ ہے، جو مقام ہے شیخین کا، لیکن اپنی اولاد کو کیا تربیت کر کے گئے؟ بیٹے کو کیا کہا؟ تیرا نانا حسین کے نانا جیسا نہیں ہے، تیری ماں حسین کی ماں جیسی نہیں۔ یعنی اس مقام و مرتبے پہ پہنچ کے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کیوں اس مقام پہ پہنچے ہیں؟ اس مقام پہ پہنچ کر بھی اپنی اولاد کو بتا رہے ہیں کہ مقام کوئی بھی مل جائے، جو واسطہ اللہ نے اہل بیت کا بنایا ہے اس واسطے سے پیچھے نہ ہٹنا۔ سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن مجتبیٰ کو اٹھاتے اور مولا علی سے مخاطب کر کے کیا فرماتے؟ علی یہ تجھ پہ نہیں گیا، سبحان اللہ، یہ تجھ پہ نہیں گیا۔ وہ میں روایتیں اگر 3-4 آج میں مطالعہ کر رہا تھا کہ منبر پہ بھی جب سرکار بیٹھتے، سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تو ساتھ امام حسن کو بٹھاتے، سرکار امام حسین کو ساتھ منبر پہ بٹھاتے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو دیکھ کر منبر سے نیچے اتر آئے تھے، خلفائے راشدین بھی اسی سنت پہ عمل کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو پتہ نہیں کن بدبختوں نے یہ امت کے اندر زہر گھول دیا،
جو کچھ قرآن میں اور سنت میں اللہ اور اس کے رسول نے ان کی اہمیت بتائی تھی، اس اہمیت کو عملی طور پہ کر کے دکھایا تھا ابو بکر اور عمر نے۔ اب میں جہاں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا، اللہ منبع فیض ہے، وہاں سے واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے اہل بیت اور صحابہ کی ضرورت ہے۔ ان کے بغیر آپ کسی منزل تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو اب اس لائن کے ادھر اور ادھر جب ہم نے کھڑے ہونا ہے، وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، کوئی ہے جو حق کی خاطر کھڑا ہو کہ یہ سر جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے یہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے، یہ دل جو اللہ کے لیے ہے اس دل میں کوئی اور نہ آئے۔ یہ کربلا کا سارا نقشہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بھئی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اگر سن رہی ہوں، یا آپ جا کے ان کو گھر میں بتائیں کہ آپ کو پریشانی ہو تو ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں، کیا واویلا کرتی ہیں، کس قدر پریشان ہو جاتی ہیں۔ وہ سیدہ زینب، یہ میں کبھی پڑھا کرتا تھا نا قرآن میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یقین جانیے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کوئی بندہ اللہ پر راضی کیسے ہوتا ہے۔ وہ تو سیدہ زینب کو جب انہوں محمد کے لاشیں اٹھائے دیکھا اور پھر یہ کہتے سنا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پھر پتہ چلا کہ یہ ہے جو کہتے ہیں یا اللہ ہم تجھ پہ راضی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب زینب کا نام آئے گا تو تسلیم و رضا کی کیفیت کا پتہ چلے گا۔ کیا ہماری یہ کیفیت ہے کہ اگر کبھی کوئی پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے تو پھر بھی ہم اپنے اللہ سے راضی رہیں؟ کتنا ہم نے اپنے دل میں اللہ کو جگہ دی ہے۔ بھئی یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم نے صرف وہ لباس کالے سلوا لیں اور بس ماتم کر لیں، چند مرثیے پڑھ لیں اور بس کربلا والے خوش ہو گئے۔ کربلا والے تو چاہتے ہیں کہ ہماری نجاستیں دور ہو جائیں، ہماری روح اتنی پاکیزہ ہو جائے کہ اللہ سے ملاقات کے قابل ہو جائے۔ اس ذکر کے بعد کیا ہماری روح کو یہ کیفیت نصیب ہو گئی؟ بس بڑے نازک مقام پہ میں آپ کو لے کے آیا۔ اب کبھی رضی اللہ کہیں نا، رضی اللہ کا لفظ کبھی نکلے نا زبان سے تو دل میں یہ کیفیت آئے کہ رضی اللہ کہتے کسے؟ وَرَضُوا عَنْهُ۔ میں اس آیت پہ پتہ نہیں پہلے بات ہوئی یا نہیں ہوئی، جب ابن زیاد نے سیدہ پاک سے یہ کہا کہ تو نے 10 محرم والے دن اپنے بھائی کے معاملے میں اللہ کے امر کو کیسا پایا، دکھ دیا، تکلیف دی کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ نے کیا، یہ جو تمہارے بچے بھائی سارے قتل ہو گئے، تم قیدی ہو گئے، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا۔ تو اس نے کہا زینب تو نے اپنے بھائی کے معاملے میں اللہ کے امر کو کیسا پایا؟ کیا بات ہے، علی شیر خدا کی بیٹی ہے، فاطمہ تو زہرا کا پاکیزہ خون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار ہے۔ میں کہتا ہوں اتنا خوبصورت جواب کوئی دے سکتے ہی نہیں، کسی کی حیثیت ہی نہیں۔
فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ میں اپنے اللہ کا گلہ کروں گی؟ تو نے یہ جو جملہ مجھے تکلیف دینے کے لیے کہا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں گلہ کروں گی اپنے اللہ کا کہ یا اللہ یہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا؟ ہمارے بھائی، ہمارے بچے، ہمارے بھتیجے، ہمارا خانوادہ کہاں لٹ گیا، ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، میں گلہ کروں گی اللہ کا؟ یقین جانیے یہ خوبصورت جملہ ما رأیت الا جمیلا، سبحان اللہ، میں نے اللہ کی بارگاہ سے حسن و جمال اور خیر کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ ہے وہ نفس مطمئنہ کہ اس منزل پہ پہنچ کے جہاں وہ ہم سے تو چھوٹی سی نوکری چھن جائے نا تو ہم اللہ کے گلے کرنے شروع کر دیتے، تھوڑا سا کوئی مالی معاملات خراب ہو جائیں تو اللہ سے گلے، تھوڑی سی بیماری آ جائے تو اللہ سے گلے۔ اور کہاں علی کی بیٹی کس مقام پہ کھڑی ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ سے خیر کے سوا کچھ نہیں پایا، مارائی تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور میں تو 10 محرم کو بھی حسن و جمال ہی دیکھتی رہی، اللہ جمیل۔ یہ باب فعیل جو ہے نا، ایک ہوتا ہے جمال، ایک ہے جمیل، یہ اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے، کسی میں ایک خوبصورتی بھی ہوگی نا تو اس کو جمال کہا جا سکتا، لیکن جس میں ہر طرف سے کسی سمت سے بھی آپ دیکھیں تو خوبصورتی ہو، اس کو جمیل کہتے ہیں۔ اللہ کے لیے لفظ جمال نہیں آتا، اللہ کے لیے لفظ جمیل آتا ہے۔ یہ سیدہ پاک کا جو جملہ ہے نا، یہ فنی لحاظ سے بھی بڑا مضبوط ہے کہ میں نے کوئی اللہ کا ایک حسن دیکھا ہے 10 محرم کو، میں تو جس طرف نظر اٹھاتی تھی اس کا حسن و جمال ہی دیکھتی ہے۔ ان کو پھر اللہ کہتا ہے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ اللہ تجھ سے راضی اور تجھ اللہ سے راضی۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گلے کرنے والوں کو کیا پتا ہو کہ رضی اللہ کیا ہوتا ہے۔ وہ کئی بدبخت آج کل یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جی رضی اللہ میں امکان خطا ہے، اس لیے علیہ السلام کہو، رضی اللہ میں اور علیہ السلام میں فرق ہے۔ اور قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ بندہ مومن کا آخری مقام ہی یہی ہے کہ وہ مقام رضا پہ فائز ہو۔ میں چونکہ یہ علماء کی بحث ہے، عام بحث نہیں ہے، یہ جو آیت پڑھی ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ کوئی چھوٹو وہ واسطہ فیض کے جو درجے ہیں نا ان میں اس کو تلاش کرنا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، جب ابراہیم نے کہا ہے میرے رب مردوں کو کیسے زندہ کرے، قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے فرمایا کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ لا بلا مولا کیوں نہیں، ایمان تو ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرے۔ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں۔ تیسرا پارہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اطمینان طلب کر رہے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے جن کو اللہ رضی اللہ کہتا ہے نا، ان کے پیچھے کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ،
مقام رضی اللہ کا تمہیں معلوم کیا ہے؟ ابراہیم ابھی اطمینان مانگ رہے ہیں. اسی لیے سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ سورہ فجر کی ابتدا بھی ہمارے لیے اور اس کی انتہا بھی ہمارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس دن پتہ نہیں کس جگہ میں نے والفجر کی بات کی تھی. کون سی فجر؟ والفجر ولیال عشر والشفع والقدر. کون سی فجر؟ ہر روز جو فجر طلوع ہوتی ہے اس کے انوار و تجلیات میرے دل کو ذہن کو منور کرتے ہیں. یہ فجر اس قابل ہے کہ اس کی قسم اٹھائی جائے. بہت سے طرق ہیں اس کے، بہت سے طرق بیان کیے گئے، لیکن تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے اس کا جو دوسرا طرق بیان کیا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جتنی جی چاہے اس کی تشریح کر لیں، لیکن اس فجر کو ملایا ہے اللہ نے 10 راتوں کے ساتھ. یہ فجر تلاش کرنی پڑے گی 10 راتوں کے بعد. تو وہ فجر جو ہے دو ہی ہیں، یا تو یہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ محرم کی 10 راتیں ہیں. تو وہ فجر جو 10 راتوں کے بعد طلوع ہوتی ہے وہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف. ان کی زبان پہ گلا تو نہیں تھا کہ چھوٹی سی کو بات ہوگی تو اللہ کا گلا کہ نہیں. باقی امت کو رونے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ میرے نبی کی بیٹیاں قیدی بن گئی. دونوں حدیثیں. سیدہ ام سلمہ نے مدینے میں خواب دیکھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں دیکھا ہے. وقت ایک ہے، کیفیت دونوں کی ایک ہے. سیدہ ام سلمہ نے جو دیکھا، جو سرکار عبداللہ ابن عباس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں بکھری ہوئی، لباس گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہے، اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ آپ کی یہ کیفیت. فرمایا ابھی کربلا سے آ رہا. یہ ہمارے آنسو تو رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے غم میں شریک ہیں. اس زینب کو قیدی بنا لیا جائے. مولانا روم نے کیا لکھا ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا، 94 میں آپ کا وصال ہوا. کسی نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا مسکراتے. اور ایک دفعہ امام باقر نے اگر پوچھ لیا کہ ابا جی میں نے آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، تو کیا فرمایا؟ تم نہ دیدی واقعہ کرب و بلا ماں دیتا ہے. بیٹا باقر تو نے کربلا نہیں دیکھی، میں نے کربلا دیکھی. اور سب سے بڑا وہ جو غم آپ جس کا اظہار فرمایا کرتے تھے کہ وہ جو رسول اللہ کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا، میں اس غم کو نہیں بھول سکتا. ایک کیفیت، صرف ایک کیفیت. ایک تو یہ 2 حدیثیں جو آپ علماء سے سنتے رہے کہ رسول اللہ کی یہ کیفیت، اور دوسرا جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات بیان فرمائی کہ دکھ اس بات کا، تکلیف اس بات کی کہ جس دن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا وصال ہوا تھا تو جناب فضا نے بتایا. امام فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین چھوٹے تھے، 5-6 سال کی عمر تھی. سیدہ زینب کی 5 سال تھی، ان کی 6 سال 6.5 سال عمر. تو مولا علی سرکار جب جنازہ اٹھانے لگے تو باری باری سب کو، امام حسن کو بلایا، ماں کی آخری زیارت کر، امام حسین کو بلایا.
جب فضا نے آ کے سیدہ زینب کو کہا کہ بابا علی کہتے ہیں کہ اپنی ماں کی آخری دیدار کر لو، تو ہم زین العابدین فرمایا کرتے تھے میں غم کیسے بھول سکتا ہوں کہ سیدہ پاک نے فضا سے کہا میرے بابا علی سے کہو کمرے سے باہر نکل جائیں، میں نے اپنی ماں کا دیدار کرنا ہے نا آخری، تو میرا بابا علی وہاں نہ ہو سکتا ہے اس آخری دیدار کی کیفیت میں میرے سر سے کہیں کپڑا سرک جائے تو میرا باپ میرا سر دیکھ لے۔ اس زینب کو قیدی بنایا گیا۔ کیا یہ پاکیزگی ہماری بیٹیوں کے اندر آ گئی؟ کتنی بیٹیاں ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیدہ زینب کے نقش قدم پہ چلیں؟ کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم امام علی اکبر کے نقش قدم پہ چلیں؟ نماز میں تو ابھی آپ کہیں گے التحیات للہ، یا اللہ یہ میری زندگی تیرے لیے ہے، لیکن کتنے لوگوں نے یہ زندگی اللہ کے لیے گزارنے کا فیصلہ کیا؟ اگر آپ واسطہ فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو زندگی کا یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی بتاؤ کہ یہ فحاشی اور عریانی جنت کی سرداری سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس ہے، اس نجاست کے ساتھ تم اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتے، چونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں نجاست کو اہل بیت کے قریب نہیں جانے دوں۔ اگر تم وہاں جانا چاہتی ہو تو یہ نہیں ہے کہ محفلیں شیفلیں کر لی اور بعد میں پھر سر کھلے ہیں اور ننگے لباس ہیں اور بازاروں میں پھر رہی ہیں اور سمجھیں کہ ہم نے یہ 10 پر ان کو تھوڑا سا رو دو لیا اور باقی کام تمام ہو گیا۔ نہیں، یہ طہارت اور پاکیزگی منبع فیض کے سامنے بھی ضروری ہے، اور یہ طہارت اور پاکیزگی واسطہ فیض کے سامنے بھی ضروری ہے۔ اللہ ہماری